الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 2 ہے، جس میں اسم، فعل، حرف اور ان کی علامت کا بیان ہے۔ ہم سب سے پہلے کلمے کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ پیچھے کلمے کی تعریف گزری، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمے کی اب 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، پہلی اسم، دوسری فعل اور تیسری حرف ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ تو قلم اپنا معنی تو بتاتا ہے کہ ہاں یہ وہ ہوتا ہے جس سے لکھا جاتا ہے، لیکن زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، زمانے کا کوئی مفہوم اس کے ساتھ نہیں آتا۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا، اس نے سیر کی۔ تو اس نے سیر کی، اس میں زمانے ماضی کا بھی تصور پایا جاتا ہے کہ اس نے جو زمانہ گزر چکا، یعنی اس نے سیر کی، اس اب سے پہلے اس کا یہ سیر کرنا پایا جا رہا ہے۔ دوسری مثال، یسیرو، وہ سیر کرتا ہے یا پھر کرے گا۔ تو اس میں بھی زمانہ پایا جا رہا ہے، ایک تو موجودہ زمانہ یعنی وہ سیر کرتا ہے یا سیر کرے گا، تو اس میں آنے والے زمانے کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہوا فعل کا بیان، یعنی وہ خود اپنا معنی تو بیان کرے لیکن اس کے ساتھ میں کسی زمانے کا کوئی کانٹیکٹ ہو، یا تو پاسٹ کا یا حال کا یا پھر فیوچر کا۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من، جس کا معنی ہے سے، اور الا، جس کا معنی ہے تک۔ تو یہ اپنا معنی خود جو ہے بیان نہیں کرتا جب تک کہ کسی اور کے ساتھ نہ ملے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، میں گھر سے مسجد تک گیا۔ تو صرف تک اور سے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب یہ تک مسجد کے ساتھ مل جاتا ہے اور سے گھر کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی میں مسجد سے گھر تک گیا، اب اس کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ زمانے جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی، یعنی گزشتہ زمانہ جو گزر چکا، جسے پاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حال یعنی موجودہ زمانہ جو اب چل رہا ہے، اس کو پریزنٹ کہتے ہیں۔ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ جو ابھی آیا نہیں ہے، آگے آنے والا ہے، اس کو مستقبل کہتے ہیں، یعنی فیوچر۔ اسم کی علامات، اسم کی یہاں پر 5 علامت، 5 نشانیاں، 5 پہچانیں بیان کی ہیں۔ اسم کو پہچاننے کے لیے یہ 5 چیزوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، الف لام کا ہونا، جیسے القلم، یعنی جس لفظ پر، جس کلمے پر ال آ جائے، الف لام آ جائے، ہم اس کو اسم ہی مانیں گے۔ اور نمبر 2، حرف جر کا ہونا، یعنی جس کلمے پر حرف جر آ جائے وہ اسم ہی ہوگا، جیسے فی دارن، گھر میں۔ تو یہاں پر دار سے پہلے فی لایا گیا، دار پہ فی کو داخل کیا گیا، یہ حرف جر ہے، اور جس پر حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ جر کا ہونا، جیسے ولد زید، زید کا لڑکا۔ تو زید کے دال کے نیچے جو جر ہے یہ اسم کی علامت ہے، یعنی جر جو ہے وہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، کسرہ فعل پر نہیں آتا۔ تنوین کا ہونا، جیسے رجل، تو رجل یعنی آدمی، تو اس کے اوپر جو تنوین آئی ہے یعنی 2 پیش، یہ اسم کی علامت ہے، یعنی جس لفظ پر، جس کلمے پر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش یا 2 پیش آ جائیں تو وہ اسم ہی ہوگا۔
گول تا کا ہونا، جیسے قراستن جس کا معنی ہے کاپی، تو قراستن کے آخر میں جو گول تا ہے یعنی ہا اور اس کے اوپر دو نقطے، تو یہ گول تا صرف اس کلمے پر داخل ہوتی ہے جو اسم ہوتا ہے۔ جہاں بھی گولتا یعنی جس کلمے میں گولتا آ جائے ہم اس کو اسم ہی مانیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جس اسم پر الف لام یعنی ال آ جائے اب وہ اس کے آخر میں جو ہے تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش نہیں آ سکتے۔ جیسے قلم ہے، قلم کے شروع میں ال آ گیا تو اب ہم اسے من نہیں پڑھ سکتے، یا اگر ہم قلم من پڑھیں تو شروع میں ہم ال یعنی الف لام داخل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ فعل کی علامت، فعل کی علامت ہے کہ شروع میں جو ہے اس کے یا تو قد ہوگا، سین ہوگا یا سوفا۔ جس کلمے کے شروع میں قد، سین یا سوف آ جائے سمجھ لو وہ فعل ہی ہوتا ہے۔ جیسے قد سمع، تو یہاں پر سمع کے شروع میں کیا آیا؟ قد آیا، اس لیے یہ فعل ہے۔ سیعلم، اس کے شروع میں سین آ گیا تو اس لیے یہ بھی فعل ہے۔ سوف یعلمون، تو سوف جس کے شروع میں آ جائے وہ بھی فعل ہوتا ہے، لہٰذا یعلمون فعل ہے۔ یا پھر وہ ماضی ہوگا، مضارع ہوگا یا امر یا نہیں ہوگا۔ جیسے ذہب، یہ ماضی ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ گیا۔ یذہب، یہ مضارع ہے جس کا معنی ہے وہ جاتا ہے۔ اذہب، یہ امر ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو جا، یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ لا تذہب، تو نہ جا، یہ نہیں ہے، یعنی اس میں روکا جا رہا ہے کہ تو مت جا۔ حرف کی علامت، یعنی اسم یا فعل کی علامت نہ ہو تو پھر وہ حرف ہی ہوگا۔ اسم اور فعل کی کوئی علامت کا نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے۔ جیسے من، مطلب جس کا معنی آتا ہے سے، فی جس کا معنی آتا ہے میں، تو یہ حرف ہیں، یعنی ان میں اسم یا فعل میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔